بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کا یوکرین کو منہ توڑ جواب۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، سپریم لیڈر۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کو خریدنے کی کوشش کی گئی۔ چائنا سعودی مارکیٹ میں سرمایہ کاری سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ محرم کے بغیر خواتین پر مشتمل حج پرواز نئی تاریخ رقم۔ روس نے یورپی ممالک کو حملے کی دھمکی دے دی۔ پاکستانی روپے کی قدر میں مزید کمی نہیں ہوگی، ریٹنگ ایجنسی۔ عمران خان کی بہن اور بہنوئی پر 6 ارب کرپشن کا مقدمہ درج۔ تائیوان کے علاقے میں چائنا کی پرواز۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس نے کہا ہے کہ روسی فوج نے مشرقی اور جنوبی علاقوں پر یوکرینی فوج کے حملے پسپا کر دیے ہیں۔ اسی طرح مشرقی شہر باخموت پر یوکرینی فوج کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے انہیں پسپا کر دیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کا جوابی حملہ انجام پا رہا ہے اور وہ نہیں بتائیں گے کہ جوابی حملہ کس مرحلے میں ہے۔ یوکرین نے دوستو چند مہینے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس سال بہار کے موسم میں ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں اور مغرب کی جانب سے فراہم کیے گئے دیگر ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین کے مشرق اور جنوب مشرق میں روسی فوجیوں کے خلاف جوابی حملے شروع کرے گا۔ جنگ 16ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے اور مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی بدستور جاری ہے۔ یورپی اور مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ نے روس کے خلاف سخت پابندیاں اور یوکرین کو ہلکے اور بھاری ہتھیار فراہم کر کے نہ صرف جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، بلکہ انہوں نے اس جنگ اور جھڑپوں کو مزید ہوا دی ہے۔ روس نے بارہا کہا ہے کہ مغرب کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی صرف اس جنگ کے طویل ہونے کا باعث بنے گی اور اس کے ناقابل تصور نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے کہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا کیونکہ اس کے اصول اسے ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات نیوکلیئر انڈسٹری کا معائنہ کرنے کے دوران کہی۔ سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ جوہری ہتھیاروں کی دلیل جھوٹ ہے اور مغرب یہ بات اچھی طرح جانتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چند روز پہلے فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایک مشترکہ بیان میں اعلان کیا تھا کہ ایران یورینیم کی افزودگی کے لیے جدید سینٹری فیوجز کی تنصیب جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ناقابل اجازت حد سے 21 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ ان 3 یورپی ملکوں نے ایران کی حالیہ یورینیم افزودگی کی سرگرمیوں میں شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ سپریم لیڈر علی خامنائی نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ہمارا ملک جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا خواہش مند نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک سکڑتی ہوئی معیشت میں ٹیکس وصولی کا ہدف کس طرح 30% بڑھایا جا سکتا ہے؟ بجٹ میں وہ کاروبار جہاں بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری ہوتا ہے ان کے خلاف تو کوئی اقدام سامنے نہیں آیا۔ حکومت نے ملک میں جائیداد کی سٹے بازی کی روک تھام کے لیے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ حکومت نے خود کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ ووٹرز اور سپورٹر کو بھی تحفظ دیا ہے۔ اکثر سیاستدانوں کی آمدنی ذرائع سے وابستہ ہے مگر ذرائع سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس عائد ہی نہیں کیا گیا۔ دوسری یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ملک میں ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ افراد یا تو خود بڑے سیاستدان ہیں یا پھر ریل اسٹیٹ ٹائکون الیکشن کمپین میں اربوں روپے کے فنڈ کے علاوہ انتخابی مہم کے لیے ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر اور بلٹ پروف گاڑیاں تک فراہم کرتے ہیں۔ تو ایسے سپورٹر پر ٹیکس کا بوجھ ڈالنے سے گریز کیا گیا ہے۔ دوسری طرف ریٹیل سیکٹر ہے جس میں 22 لاکھ سے زائد دکانیں ہیں، یہ بھی ایک مضبوط لابی ہے اور اس میں مسلم لیگ نون کو مقامی سطح پر
فنڈنگ کے علاوہ بڑی تعداد ووٹرز کی بھی ہے۔ ان پر بھی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا ہے۔ معیشت پہلے ہی سکڑ رہی ہے، ان ٹیکس اقدامات سے معیشت میں مزید سکڑاؤ آئے گا۔ توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ نان فائلرز کو معاشی حقوق سے محروم کیا جائے گا، مگر ایسا نہ کر کے حکومت نے ٹیکس نیٹ ورک میں آنے والوں کی حوصلہ شکنی کی ہے اور قانون نہ ماننے والوں کو قانونی تحفظ دیا ہے۔ پاکستان جتنا ٹیکس جمع کرتا ہے اس سے 1000 ارب روپے یا کچھ زائد سود ادا کرتا ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت کے ٹیکس سے زائد صرف سود کی ادائیگی ہوگی۔ بجٹ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت پہلے دن سے ہی قرض لینا شروع کر دے گی اور ملک حقیقی طور پر ایک قرض کے جال میں الجھتا چلا جائے گا۔ حکومت نے معاشی ترقی کا ہدف 3.5% رکھا ہے، مگر عالمی بینک کہہ رہا ہے کہ دنیا کی مجموعی ترقی کی شرح سال 2023 میں 2.1% ہوگی، تو پاکستان کس طرح اور کن وجوہات کی بنا پر دنیا سے 1.4% اضافی ترقی کر سکتا ہے؟ کیونکہ ووٹر کی عمر 18 سال ہے اور یہ سال انتخابات کا بھی ہے، تو اس حوالے سے نوجوانوں کو کاروبار کے لیے سستے قرضوں کے علاوہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ کی مفت تقسیم بھی بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% کا نمایاں اضافہ، یعنی حکومت نے مجموعی افراط زر کے مساوی سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ یہ سرکاری ملازمین نہ صرف ووٹرز ہیں بلکہ انتخابی مشینری کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ہوتے ہیں، شاید انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تو نمایاں اضافہ کر دیا ہے، اب ایک عام بندہ مہنگائی کا کس طرح مقابلہ کرے گا؟ سعودی عرب نے کہا ہے کہ چائنا 430 ارب ڈالر کے ساتھ عرب ملکوں کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ اتوار کی صبح ریاض میں سب سے بڑے عرب چینی اجتماع کا آغاز ہوا۔ کانفرنس کے 2 دنوں میں 40 بلین ڈالر سے زیادہ کے معاہدوں پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ توانائی کے اس نئے دور میں ایک ایسی قوم کی تعمیر کی جائے گی جس کو مینوفیکچرنگ، سائنس، کمیونیکیشن اور گرین انرجی ٹیکنالوجی پر مشتمل معیشت کی تائید حاصل ہوگی۔ سعودی قیادت نے ایک ایسے ملک کی تعمیر کے لیے جرأت مندانہ اقدامات کیے ہیں جو توانائی کے نئے دور کی طرف گامزن ہو۔ کئی سالوں سے ترقی یافتہ دنیا کے بہت سے لوگ سعودی عرب کو تیل کے ایک تناظر میں دیکھتے آ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ ایک ایسا ملک ہے جو شاندار نوجوانوں اور غیر معمولی صلاحیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ چائنا سعودی پارٹنرشپ کو خاص طور پر خلائی نئی ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور سبز توانائی میں بڑھانا ہے۔ چائنا سعودی مارکیٹ میں بہت زیادہ سرمایہ کاری سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ سے محرم کے بغیر حج کے سفر پر سعودی عرب جانے والی خواتین کی پرواز نے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ اس حج پرواز کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کا عملہ بھی خواتین پر مشتمل تھا اور اس کو ایک خاتون کیپٹن اڑا رہی تھی۔ کیرالہ کے ساحلی شہر کوزیکوڈ سابقہ تاریخی نام کالی کٹ سے ایئر انڈیا ایکسپریس کی پرواز جمعرات کی رات 145 خواتین عازمین حج کو لے کر جدہ پہنچی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ اس خصوصی پرواز کی مسافر ان 4000 ہندوستانی خواتین حجاج کے گروپ کا حصہ ہیں جو اس سال اپنے طور پر کسی مرد محرم کے بغیر مقدس شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جائیں گی۔ بھارت نے سعودی عرب میں خواتین کے محرم کے بغیر سفر کے قانون کے نفاذ کے بعد اس سال اپنی حج پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ سال اس قانون کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے تحت خواتین کے ساتھ سفر حج میں کسی محرم یا مرد سرپرست کا ہونا لازمی تھا۔ خواتین کے بغیر محرم زمرے میں حج کے لیے درخواست دینے والی زیادہ تر ہندوستانی عازمین کا تعلق ریاست کیرالہ سے تھا۔ اس بڑی تعداد کی وجہ کیرالہ میں تعلیم کی بلند شرح کو قرار دیا ہے کہ ریاست کی بہت سی خواتین سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک میں کام کرنے والے اپنے مرد رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وہاں کے سفر کی عادی ہیں۔
اس سال بھی کیرالہ میں خواتین عازمین حج کی مجموعی تعداد بھارت کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ ریاست سے حج پر جانے والوں میں تقریباً 60% خواتین تھیں۔ کیرالہ کی 3.5 کروڑ آبادی میں مسلمانوں کی تعداد دوستو تقریباً 1/4 ہے۔ روس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ نے یورپی ممالک کو نیٹو افواج کے ساتھ کھڑا ہونے کی صورت میں حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ ممکن ہے کہ نیٹو اتحاد کے ممالک انفرادی حیثیت سے یوکرین جنگ میں شمولیت کے لیے اپنی افواج بھیجیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا تم نے اپنی عوام سے پوچھ لیا ہے کہ کیا وہ روس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ہائپر سونک حملوں سے یورپ کو لرزانا چاہتے ہیں؟ یاد رہے دوستو کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ 2008 سے 2012 تک روس کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو کچھ سوچ رہا ہے اس کا اثر ان ممالک پر بھی پڑے گا۔ ہم آپ کو بحر اسود میں غرق کر دیں گے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے کہا ہے کہ روپے پر دباؤ کم ہونے کی وجہ سے پاکستانی کرنسی کی دوبارہ قدر میں کمی کا امکان نہیں ہے۔ ہمیں فی الحال پاکستانی روپے کی قدر میں مزید کمی کی توقع نہیں ہے۔ دوستو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ تھم چکا ہے۔ اگرچہ پچھلے کچھ مہینے میں روپیہ بہت مستحکم نہیں رہا، لیکن اسٹیٹ بینک کے ذخائر پر دباؤ برقرار ہے جو روپے کے استحکام کے لیے کم سے کم مداخلت تجویز کرتا ہے۔ حکومت کا حسب معمول پی ٹی آئی پر ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ عمران خان کی فیملی کا ایک اور میگا کرپشن سکینڈل بنا دیا گیا ہے۔ عمران خان کی بہن اور بہنوئی کے خلاف اربوں روپے کی زمین کا دھوکہ دہی سے خریدنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان نے اربوں روپے کی زمین دھوکہ دہی کے ذریعے صرف 13 کروڑ میں خریدی۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان کے خلاف ضلع لیہ میں 5261 کنال اراضی غیر قانونی طور پر خریدنے کا الزام ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے شوہر احد مسیح سے مل کر جعلی منتقلی کروائی۔ غیر قانونی طریقے سے خریدی گئی زمین ڈاکٹر عظمیٰ نے اپنے اور اپنے خاوند احد کے نام کی۔ دھوکہ دہی سے خریدے کے رقبے کی مالیت 6 ارب روپے سے زائد ہے۔ رقبہ تب خریدا گیا جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے گریٹر تھل کنال منصوبے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کے تحت تھل کینال کے ذریعے بنجر زمینوں کو سیراب کرنا تھا۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان کو تھل کینال منصوبے کا پہلے سے علم تھا۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان اور اس کے شوہر نے مالکان سے زبردستی زمین خرید کر اپنے نام منتقل کی، جس پر زمین مالکان نے ڈاکٹر عظمیٰ اور دیگر کے خلاف مقامی تھانے میں زمین زبردستی خریدنے کی شکایات درج کروا دی۔ تائیوان نے تائیوان کے علاقوں میں چائنا کے جنگی جہازوں اور جنگی طیاروں کی نقل و حرکت کی اطلاع دی ہے۔ تائیوان نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اس نے جزیرے کے نواحی علاقوں میں 37 فوجی طیاروں اور 5 چینی جنگی جہازوں کو دیکھا ہے۔ چائنا اور تائیوان کے درمیان کشیدگی کے بارے میں چائنا کے جنگی طیاروں اور فوجی بحری جہازوں کی ایک بڑی تعداد ایک بار پھر اس جزیرے کے گرد گھوم رہی ہے۔ تائیوان کے ارد گرد چینی فوج کے 37 طیارے اور 5 فوجی جہاز دیکھے گئے ہیں۔ تائیوان نے کہا ہے کہ تائیوان نے صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے اپنے جنگی طیارے اور جنگی جہاز روانہ کیے ہیں اور میزائل سسٹم کو بھی فعال کر دیا ہے۔ خدا نے اناج میں ایسی قوت اور صحت بخش اجزاء شامل کیے ہیں کہ انسان کو عام اور سستی غذاؤں میں طاقت کا خزانہ مل جاتا ہے۔ باجرہ ایک ایسا اناج ہے جو بدن کو بھرپور غذائیت دینے کے ساتھ ساتھ جسم کی چربی کو کم کرنے اور اعصاب کو طاقت پہنچانے کا بھی کام کرتا ہے۔ عام طور پر اسے غریبوں کا اناج کہا جاتا ہے۔ خشک علاقوں کا مزدور طبقہ باجرے کی روٹی کھا کر 15 سے 16 گھنٹے تک محنت کرتا ہے اور تھکن محسوس نہیں کرتا۔ ماہرین یہ مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ باجرہ کو گڑ، شکر، گھی یا دیگر کھانے کے تیلوں میں ملا کر کھانے سے کمر مضبوط، خون عمدہ، ہاضمہ درست رہتا ہے اور پیٹ کی چربی بھی نہیں بنتی۔ حکیم بکرات نے چنے کو پھیپھڑوں کے لیے نہایت ہی مفید قرار دیا ہے۔ خارش اور جلد کی رطوبت کی بیماریوں میں یہ نہایت ہی فائدہ مند ہے۔
بھیگے ہوئے چنے خوب اچھی طرح چبا کر استعمال کرنے سے وزن بڑھتا ہے، یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ جن جانوروں کی غذا میں چنا شامل ہوتا ہے وہ اچھا دودھ اور بہتر گوشت مہیا کرتے ہیں۔ اس میں موجود نائٹروجن اور ہائیڈروجن کاربن کی خفیف مقدار جانوروں میں چربی پیدا کر کے جسم کی قوت اور حرارت مہیا کرتی ہے۔ یورپ اور دیگر مغربی اور ایشیائی ممالک میں اسے گوشت کا بہترین نعم البدل سمجھا جاتا ہے۔ چنے میں موجود وٹامن بی دل کی کارکردگی بڑھاتا ہے، دماغ، جگر، دانتوں اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے اور اعصاب، گردہ ہاضمہ کے عمل میں مددگار ہے۔ وٹامن بی تمام تازہ اناجوں کے چھلکوں اور بیجوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ چنے کو چھلکوں سمیت استعمال کرنے سے امراض گردہ اور پتھری بننے کے عمل سے نجات مل سکتی ہے۔ مکئی جو پاکستان میں سردیوں کے موسم میں عام طور پر پیدا ہوتی ہے، کوئلوں پر بھون کر کھائی جاتی ہے جو نہایت ہی لذیذ اور بھوک کو تسکین دیتی ہے، لیکن یہ کالی مرچ، نمک، لیموں کے بغیر کھانے سے ذرا دیر میں ہضم ہوتی ہے۔ اس کی روٹی خون کو صاف رکھتی ہے۔ اگر یہ 6 ماہ مسلسل کھائی جائے تو پرانے جذام کا مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا آٹا انسانی جسم کے تمام اعضاء کے لیے مفید نہیں ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ زمانہ قدیم کے یونانی کھیلوں اور زور آوری کے مقابلوں کی تیاری کے سلسلے میں کھلاڑیوں اور پہلوانوں کو زور آور بنانے کے لیے ان کی خوراک میں جو کو ایک ضروری جز کے طور پر شامل کیا جاتا تھا۔ جو میں جسم کو توانائی بخش والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ لحمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ مغربی ممالک کے اکثر گھرانوں میں بچوں کو دودھ کے ساتھ جو ملا کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح بچوں کو اضافی غذائیت کے ساتھ ساتھ توانائی بھی مہیا ہوتی ہے اور وہ پیٹ کے درد سے بھی محفوظ رہتے ہیں، دودھ کو بھی آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں۔ جو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ 100 بیماریوں کو دور کرتا ہے، بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں زہریلے مادوں کو خارج کر کے جلد کو نکھارتا ہے۔ احادیث نبوی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف جو کو روٹی، دلیے اور ستو کے طور پر استعمال فرماتے تھے بلکہ بطور علاج بھی جو کے استعمال کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار پڑتا تھا، آپ اس کو جو کا دلیہ کھلانے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کا استعمال غم اور کمزوری کو اس طرح نکال پھینکتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر میل کچیل صاف کر دیتا ہے۔ جدید تحقیقات تجربات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بیماریوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ جو کا دلیہ، ستو یا روٹی وغیرہ معدہ، آنتوں اور السر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دوستو، یہ تھا چند اناج کا ذکر جو اپنے اندر قوت کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے اور جنہیں ہم معمولی اور سستے جان کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹونک کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیے۔ انسانی جسم میں دل کو سب سے اہم عضو سمجھا جاتا ہے۔ دل صحت مند رہے تو بدن تندرست رہتا ہے۔ جدید تحقیق نے افشا کیا ہے کہ جو لوگ صبح ناشتہ کریں عموماً ان کا وزن نہیں بڑھتا، نیز ان میں انسولین مزاحمت بھی جنم نہیں لیتی۔ 2 خرابیاں دل کی بیماریاں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لہٰذا صبح ناشتہ کرنا معمول بنا لیجیے۔ غذا میں فولک ایسڈ شامل کیجیے۔ فولک ایسڈ وٹامن ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ وٹامنز نئے خلیے بنانے میں کام آتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو مرد و زن اس کی مطلوبہ مقدار لیں گے وہ امراض دل میں کم ہی مبتلا ہوتے ہیں، لہٰذا فولک ایسڈ رکھنے والی غذائیں روزمرہ خوراک میں شامل کیجیے۔ یہ وٹامنز گائے کے جگر، ساگ، چاول، شاک گوبھی اور پھلیوں میں ملتا ہے۔ ایک تجربے سے ظاہر ہوا ہے کہ جو لوگ روزانہ 4-5 ہزار قدم پیدل چلیں ان میں خون کا دباؤ معمول پر رہتا ہے، یوں وہ امراض دل کا شکار نہیں ہوتے۔
پتوں والی سبزیاں کھائیں۔ سبزیاں اور انڈے کی زردی اپنے اندر ایک صحت بخش کیمیائی مادہ لوٹین رکھتی ہیں۔ یہ مادہ دل کو بیماریوں سے بچانے کے لیے معدے، خلیوں اور بافتوں تک پہنچاتا ہے۔ امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ثابت اناج کھانے والوں میں دل کی بیماریاں جنم لینے کا خطرہ 20% تک کم ہو جاتا ہے۔ امریکی ہارٹ ایسوسی ایشن کا مشورہ ہے کہ دن میں 2 پیالی چائے ضرور لیجیے، یوں امراض دل نہیں چمٹتے۔ چائے میں فلیوونوئڈز مرکبات پائے جاتے ہیں۔ یہ مرکب نہ صرف نالیوں میں تناؤ دور کرتے ہیں بلکہ خون کو بھی پتلا کر دیتے ہیں، یوں نالیوں میں لوتھڑے پیدا نہیں ہوتے۔ ورزش کے بعد بی پی، بلڈ پریشر چیک کیجیے، یوں صحت کی مجموعی حالت بھی پتہ چل جاتی ہے۔ اگر یہ چیک ڈاکٹر کے ذریعے کروایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دوستو، قدرت کی عظیم نعمت ہے، اب یہ طبی لحاظ سے بھی مفید ثابت ہو گئی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ تنہا انسان ڈپریشن کا صحیح طرح مقابلہ نہیں کر پاتا اور بہت ہی جلد امراض دل میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر دوست احباب رکھنے والے مرد و زن پریشانی اور بے چینی سے چھٹکارا پانے میں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔